ہانی نہیں ہانیہ، مسز ہانیہ وجاہت عالم بیوی ہے میری۔ وجاہت یہ بول کے ہادی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ سبھی گھر والے وجاہت کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وجی کے بچے تو میرے ساتھ پچھلے 4 ماہ سے رو رہا ہے، تو نے ایک بار بھی نہیں بتایا کہ تو نے شادی کر لی۔ ہادی تو وجاہت کی شادی کی بات سن کے ہی اچھل گیا تھا۔ بیٹا شادی ہوئی وجہ سے کرنی پڑی وجاہت کو، عالیہ بیگم نے ہادی سے کہا، اور ایئرلائن کا سارا کام وائنڈ اپ ہو گیا۔ وجاہت نے کام کے بارے میں بات کی۔ دیکھ بھائی، یہ کام کی باتیں پرسوں میرے ساتھ آفس میں کرنا، کام کے وقت میں بہت سیریس ہوتا ہوں اور ابھی میں بہت مستی کے موڈ میں ہوں، تو پلیز۔ ہاں، ہادی نے منہ بنا کے وجاہت کے کام سے متعلق سوال کا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، رات کافی ہو گئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب سو جانا چاہیے۔ وجاہت نے کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ کے کہا، ہاں بیٹا، باقی باتیں صبح کریں گے، ابھی چلو سب سو جاؤ۔ دادو نے سب کو کمرے میں جانے کا کہا۔ ٹھیک، میں جاتا ہوں اپنے کمرے میں، مگر پہلے اپنی پرنسس سے تو مل لوں۔ کہاں ہے اور کتنا ٹائم ہو گیا اسے دیکھا بھی نہیں، ہادی نے عالیہ بیگم سے سوال کیا۔ بیٹا وہ اوپر اپنے روم میں ہے، عالیہ بیگم نے اوپر والے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ حور کے ساتھ ہانیہ بھی ہوگی اور وہ سو نہ گئی ہو۔ یہ خیال آتے ہی وجاہت نے ہادی کو روکا، جو حور کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ہادی اور اس وقت سو رہی ہوگی، اس کی نیند بہت کچی ہے، ذرا سی آواز پر اٹھ جاتی ہے تو مجھ سے صبح مل لینا۔ ہاں، میں کوئی آواز نہیں کروں گا، بس اس کے گال پر ہلکے سے پیار کر کے واپس آ جاؤں گا۔ ہادی بھی کون سا کسی کی سنتا تھا، تیزی سے اس کے کمرے کی طرف گیا۔ وجاہت بھی اس کے پیچھے ہی چل دیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے امی؟ وجاہت کو کیا ہو گیا ہے اچانک؟ عالیہ بیگم نے اپنی ساس سے کہا، بیٹا وجاہت ہانیہ کو کتنا ہی خود سے دور رکھے، مگر ہے تو وہ اسی کی، بھلا وہ کہاں برداشت کرتا ہے کوئی اس کی چیز کو دیکھے بھی؟ اور ہانی تو اس کی بیوی ہے، اور مرد ہی ہوتا ہے نا، اس کی رگ رگ میں شامل ہوتی ہے۔ مرد ہی ہوتا ہے نا، اس کی رگ رگ میں شامل ہوتی ہے انا۔ اب دیکھو، ہادی کے آنے سے وجاہت کے کون کون سے رنگ سامنے آتے ہیں۔ دادو مسکراتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور عالیہ بیگم اپنے کمرے کی طرف۔ ہادی نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ہانیہ کو وہاں دیکھا۔ اوہ سوری، اب یہاں؟ میں سمجھا حور اکیلی ہوگی۔ ہادی کمرے میں جاتے ہوئے بولا۔ پیچھے سے وجاہت بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ویسے میں ہادی ہوں، آپ جانتی ہیں مجھے، ہادی نے ہانیہ سے بات کا آغاز کیا۔ ہانیہ نے اپنی کتاب جو وہ پڑھ رہی تھی سائڈ ٹیبل پر رکھ لی، بیٹھ گئی۔ جی میں جانتی ہوں، دادو نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ ہادی نے ہانیہ سے بات کا آغاز کیا۔ ہانیہ نے اپنی کتاب جو وہ پڑھ رہی تھی سائڈ ٹیبل پر رکھ لی اور بیٹھ گئی۔ جی میں جانتی ہوں، دادو نے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ پھر تو آپ نے صرف میری تعریفیں ہی سنی ہوں گی، ہادی صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ جی ایسا ہی سمجھ لیں، ہانیہ نے تھوڑا جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ ہادی، حور سو رہی ہے، وہ اٹھ جائے گی، چلو اب جہاں سے، وجاہت نے دھیمے مگر تھوڑے سخت لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے وجاہت کو دیکھا جو بول ہادی سے رہا تھا مگر دیکھ ہانیہ کو رہا تھا۔ ہاں ہاں چلتے ہیں، ہادی نے بھی ٹالنے سے انداز میں کہا۔ ویسے ہانی، آپ کا نام بہت پیارا ہے، آپ خود بھی بہت پیاری ہیں۔ ہادی نے ہانیہ کی کھلے دل سے تعریف کی اور اس تعریف پر وجاہت نے مٹھیاں بھیج لی، جبکہ ہانیہ ہادی کی بات پر وجاہت کو دیکھنے لگی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا آپ جہاں ہوں گی، میں سمجھا آپ وجی کے کمرے میں ہوں گی، اسی لیے حور کے پاس چلا آیا۔ ویسے کیا آپ یہی رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ وجی کے ساتھ نہیں رہتی؟ ہادی کی اتنی صاف گوئی سے وجاہت اور ہانیہ دونوں کی ہوائیاں اڑ گئی۔ جی میں یہی رہتی ہوں۔ وجاہت کچھ بولتا اس سے پہلے ہانیہ بول پڑی۔ وہ حور بہت چھوٹی ہے، اسی لیے یہ یہاں رہتی ہے۔ وجاہت نے ہادی کو کلیریفیکیشن دی۔ اوہ ہاں یہ تو ہے، چلی ہانی، اب میں چلتا ہوں، باقی باتیں کل ہوں گی۔ ہادی حور کو پیار کر کے کمرے میں جانے لگا مگر وجاہت وہی رہا۔ چل بھائی، ہادی نے وجاہت کو آواز دی، تم چلو، مجھے ہانیہ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وجاہت نے اسے جانے کے لیے کہا تو ہادی کندھے اچکا کر چل دیا۔ ہادی کے جانے کے بعد وجاہت نے کمرہ بند کر کے لاک کر دیا۔ ہانیہ بس خاموشی سے وجاہت کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ تم نے ہادی کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا؟ وجاہت نے ہانیہ کے قریب آ کر اس سے سوال کیا۔ کب؟ ہانیہ نے سوالیہ نظروں سے وجاہت کو دیکھا۔ زیادہ بنو مت، جب ہم گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ وجاہت نے ہانیہ کا بازو وسط میں جوگر کے دھیمی آواز میں کہا، کہیں حور نہ جاگ جائے، وہ اچانک میرے سامنے آ گیا تھا، میں اگر اس کا ہاتھ نہیں پکڑتی تو گر جاتی۔ ہانیہ نے اپنی طرف سے صفائی پیش کی۔ گر جاتی؟ وہ اچھا تھا، حد میں رہو، اپنی سمجھی تم؟ وجاہت نے دوسرے ہاتھ سے ہانیہ کے بالوں کو پکڑ کے کہا۔
وجاہت کا غصہ دیکھے ہانیہ کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ میں اپنی حدیں اچھی طرح سے جانتی ہوں، بہتر ہوگا آپ اپنی لمٹ میں رہیں اور چھوڑو مجھے۔ ہانیہ نے بھی اب غصے سے وجاہت کو کہا اور اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یوں دھکا دینے والی؟ وجاہت نے ایک بار پھر ہانیہ کو کندھوں سے پکڑ کے کہا۔ وجاہت کتنے غصے میں تھا وہ ہانیہ کو اس کی گرفت سے معلوم ہو رہا تھا۔ میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں مسٹر وجاہت عالم، آپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، بہتر ہے مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ ہانیہ نے بھی اب وجاہت کو آئینہ دکھایا۔ جاگیر نہیں ہو میری، بیوی تو ہو میری۔ وجاہت نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا، غلط کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں، میں صرف خود کی ماں ہوں اور کچھ نہیں۔ اگر اپنی شرائط آپ بھول گئے ہیں تو جائیں اپنے کمرے میں اور اپنا یہ بنایا ہوا کانٹریکٹ نکال کے غور سے پڑھیں۔ وجاہت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہانیہ نے کہا۔ وجاہت کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو تکلیف ہونے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے اس کے گال پر آ گئے، مگر وہ منہ سے کچھ نہ بولی۔ وجاہت کی نظریں اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو بڑھ گئی اور پھر اس نے جھٹکے سے ہانیہ کو خود سے الگ کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ پوری رات وجاہت کی آنکھوں میں ہی کٹی، اس کے دماغ میں شان صاحب کی باتیں ہی چل رہی تھی۔ کیا میں غلط کر رہا ہوں؟ وجاہت نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں، میں کچھ نہیں غلط کر رہا، ہانیہ سے میرا کانٹریکٹ ہوا ہے، اسے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ فیصلہ ہم دونوں کا تھا۔ وجاہت نے اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر پھر ڈیڈ نے ایسا کیوں کہا کہ کہیں مجھے پچھتانا نہ پڑے؟ وہ کہنا کیا چاہتے تھے اور مجھے کس بارے میں پچھتانا پڑے گا؟ وجاہت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس کی سوچوں کا رخ ہادی کی طرف گیا۔ میں جانتا ہوں ہادی شروع سے ہی ایسا ہے، ہر کسی سے فری ہونے والا شوق قسم کا، تو مجھے اس کی باتیں چبھی کیوں؟ ہانیہ کو تو سبھی ہانی کہتے ہیں، تو مجھے ہادی کا ہانیہ کو ہانی کہنا برا کیوں لگا؟ بیٹا تم خود کہہ رہے ہو کہ وہ اتنی اچھی ہے کہ کوئی بھی اسے اپنانا چاہے تو شاید وہ اس سے بہت محبت بھی کرے، شاید بے شمار۔ ایک بار پھر وجاہت کے دماغ میں شان صاحب کی باتیں گونجی تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ سگریٹ نکال کے اس نے جلائی اور ایک کے بعد ایک کئی سگریٹ پی گیا۔ وہ عموماً سگریٹ پیتا نہیں تھا، جب بہت زیادہ کنفیوز ہوتا تھا تو سگریٹ پیتا تھا۔ جب 3 سگریٹیں سلگا لی تو پھر ایک بار لیٹ گیا سونے کی کوشش کرنے کے لیے۔ صبح اس وقت سبھی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے خوش کپڑوں میں مصروف تھے۔ شان صاحب، عالیہ بیگم اور دادو سبھی ہادی کی باتوں پر ہنس رہے تھے۔ وہ انہیں آئرلینڈ کے قصے سنا رہا تھا۔ اتنے میں وجاہت بھی ڈائننگ ٹیبل پر آٹ کے کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد نیلم بھی۔ ارے بچی، تیری آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ ہادی نے وجاہت کی آنکھوں کو دیکھ کے کہا تو سبھی نے وجاہت کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بس رات میں بہت سر درد کر رہا تھا تو سو نہیں سکا، وجاہت نے بہانہ بنایا۔ ویسے دادو ہانی اور ہو نہیں کرتی کیا؟ ناشتہ سب آ گئے مگر وہ دونوں نہیں آئی۔ ہادی نے ایک بار پھر ہانیہ کا ذکر کیا تو وجاہت نے ایک بار پھر ہادی کو گھورنا شروع کیا۔ بیٹا وہ ہوڈ کو صبح ہی تیار کر دیتی ہے، بس آتی ہی ہوگی، عالیہ بیگم نے ناشتہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہانی نے ڈائننگ ہال میں آتے ہی سب کو مشترکہ سلام کیا۔ سب نے ایک ساتھ ہانیہ کے سلام کا جواب دیا۔ آئیے ہانی، یہاں بیٹھیں۔ ہادی نے کھڑے ہو کر ہانیہ کے لیے اپنے برابر والی چیئر کی۔ نہیں، میں ہمیشہ ماما کے ساتھ بیٹھتی ہوں ہوری کی وجہ سے۔ ہانیہ ہادی کو نظر انداز کر کے عالیہ بیگم کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ وجاہت کا غصہ جا کی طرح بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے آپ تھوڑی ظالم نہیں ہیں؟ ہادی نے ہانیہ کو ایک بار پھر مخاطب کیا۔ جی؟ ہانیہ نے حیرت سے ہادی کو دیکھا۔ ہاں تو میں نے اتنے احترام سے چیئر کی، آپ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ وجاہت کا موڈ ایک بار پھر بگڑتا دیکھ دادو نے ہادی کو چپ کروایا۔ ہادی ناشتہ کرو اور ہانی کو بھی کرنے دو۔ وجاہت نے ایک نظر دادو کو دیکھا تو دادو نے اسے بھی نظر کے اشارے سے ناشتہ کرنے کو کہا۔ وجاہت ناشتہ کرتے ہوئے ہانیہ کو دیکھنے لگا۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں اس کی سنہری رنگت چمک رہی تھی، اس پر اس کے گلابی گال اور گلابی ہونٹ وجاہت کو بہت اچھے لگے۔ اس پر شان صاحب کی باتوں کا بہت اثر ہوا تھا جسے وہ فی الحال ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ناشتہ کر کے وجاہت ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کے چلا گیا۔ ویسے بھابھی، آپ کو میرا مذاق کرنا برا تو نہیں لگا؟ وجی کے جاتے ہی ہادی ایک بار پھر ہانیہ سے مخاطب ہوا۔ یہ کیا، کبھی ہانی کبھی بھابھی؟ نیلم نے کنفیوز ہو کر ہادی سے سوال کیا۔
بھئی وجی کی بیوی میری بابی ہی ہوئی نا، وہ تو بس میں نے کل رات میں وجی کو جلتے ہوئے دیکھا۔ بابی کو ہانی بولتے ہوئے تو بس اس کے سامنے ہانی ہی بولنے لگا۔ ویسے بابی آپ کو پتہ ہے میں وجی سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ میرا بھائی ہے، مگر مجھے سب سے زیادہ مزہ اس ٹکڑے شہزادے کو چرانے میں آتا ہے۔ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، تو اب آپ کو اچھا لگے یا برا، میں وجی کے سامنے آپ کو ہانی ہی کہوں گا۔ سب ہادی کی بات پر ہنس لیے، ہانیہ بھی، اور وجاہت نے ہانیہ کو دور سے ہنستے ہوئے دیکھا تو جل کر اس نے اپنے قدم گھر سے باہر کی طرف بڑھا دیے۔